پروفٹ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اپنے اصحاب کے ساتھ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت فرمائی تو آپ نے سب سے پہلے مدینہ پاک میں اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی اور مدینہ پاک کو اسلامی اسٹیٹ ڈکلیئر فرمایا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اسلام پھیلتا گیا، لوگ تیزی سے مسلمان ہونا شروع ہوئے، لیکن یہ بات کفار مکہ کو ہرگز گوارا نہ ہوئی، لہٰذا انہوں نے مختلف موقعوں پر مختلف مقامات پر مسلمانوں پر حملہ بھی کیا، ان پر دعوے بھی بولے، لیکن ابھی باقاعدہ طور پر کفار اور مسلمانوں کے درمیان کوئی جنگ کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا۔ لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک تجارتی قافلہ کہ جو شام سے مکہ کی طرف رواں دواں تھا، اور اس قافلے میں بے تحاشا مال موجود تھا، اور اس قافلے کا جو مصرف تھا وہ مسلمانوں کے خلاف استعمال ہونا تھا، اور اس قافلے کا لیڈر ابو سفیان تھا۔ لیکن جیسے ہی اس قافلے کی گزر کا علم انٹیلیجنس کے تھرو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہوا تو آپ نے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ ہم نے اس قافلے کو روکنا ہے اور مال غنیمت کو حاصل کرنا ہے۔ لیکن دوسری طرف بھی جاسوسی کا نظام کوئی کم نہیں تھا۔ ابو سفیان کو اس بات کی بھنک لگ چکی تھی کہ مسلمان میرے قافلے کو روکنے کی طاق میں بیٹھے ہیں، لہٰذا اس نے اپنے قافلے سے ایک قاصد کو روانہ کیا سرداران قریش کے پاس اور ساتھ پیغام بھجوایا۔ جو ہی وہ قاصد مکہ مکرمہ کی حدود میں داخل ہوا، وہ گھوڑے پہ چڑھ کے اس نے اعلان کرنا شروع کر دیا کہ اے مکہ والو، اپنے قافلے کو بچا لو، جو قافلہ ابو سفیان کی سربراہی میں مکہ آنے والا ہے اس کو مسلمان حاصل کرنے کے در پہ ہیں، لہٰذا فوراً اس قافلے کی حفاظت کے اقدامات کرو۔ دیکھتے ہی دیکھتے کفار کا 1000 کا لشکر تیار ہو گیا کہ جس میں 25 کے قریب سرداران قریش بھی شامل تھے۔ لیکن اس تمام صورتحال کے باوجود ابو سفیان نے اپنی تھوڑی سمجھداری دکھائی اور وہ اپنے قافلے کو سمندری راستے سے مکہ مکرمہ بحفاظت لے کے پہنچ گئے۔ پھر انہوں نے ایک قاصد اپنے قافلے کو روانہ کیا کہ بھائی اپنے لشکر کو جو کفار کا نکلا تھا ان کی حفاظت کی غرض سے اس کے پاس حوالہ کیا کہ بھائی ہم تو بحفاظت پہنچ گئے ہیں، لہٰذا اب تم لوگ واپس آ جاؤ، اب جنگ کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی۔ تو جیسے ہی اس لشکر کے پاس یہ پیغام پہنچا، ابو جہل اس کا سردار تھا، ابو جہل کو جیسے پتہ چلا کہ قافلہ بحفاظت پہنچ گیا ہے، اب کوئی جنگ کی ضرورت باقی نہیں رہی ہے، تو اس نے کہا کہ جنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ Abu Sufyan's broken camp. He's moving west away from Badr. The caravan is safe. So there is no need to fight. Not fight? یہ مٹھی بھر مسلمان آج ہمارے مقابلے میں آئے ہیں، لہٰذا آج ہم انہیں پیس کر رکھ دیں گے، ہم آج پیچھے نہیں ہٹیں گے، لہٰذا آج جنگ تو ضرور ہوگی۔ We finish them tomorrow. We fight. اس جنگ کی اگر ہم بات کریں اعداد و شمار کے اعتبار سے تو مسلمانوں کی تعداد صرف اور صرف 313 تھی، کہ جس میں 2 گھوڑے اور 70 کے قریب اونٹ تھے، اور اسلحہ بھی نہ ہونے کے برابر تھا، جبکہ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ کفار 1000 کی تعداد میں ہیں، جن کے پاس 100 گھوڑے ہیں اور 170 کے قریب وہ اپنے ساتھ اونٹ لے کر آئے تھے۔ Bring 170. جیسے ہی یہ خبر مسلمانوں تک پہنچی تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مجلس مشاورت طلب فرمائی، کیونکہ مسلمان تو ایک قافلے کو روکنے کی تیاری سے نکلے تھے مدینہ منورہ سے، نہ کہ کسی بڑے لشکر کے مقابلے کی غرض سے۔ تیاریاں مسلمانوں کی نہیں تھیں، لیکن بہرحال مسلمانوں نے ایک مجلس مشاورت طلب ہوئی، حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ حمایت فرمائی اور اپنی رائے دی، ساتھ ہی حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کو جو حکم ہوا ہے اللہ کی طرف سے آپ بس عمل کرتے جائیے، ہم موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں ہے کہ ہم آپ کو یہ کہیں کہ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑے، ہم یہاں سے بیٹھ کے دیکھیں گے کہ لڑائی کیسی ہوتی ہے، نہیں، بلکہ آپ ہمیں اپنے دائیں بھی پائیں گے، آپ ہمیں بائیں بھی پائیں گے، آپ ہمیں آگے بھی پائیں گے، ہمیں پیچھے بھی لڑتا ہوا پائیں گے، ہم آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ یہ سن کے حضور بہت زیادہ خوش ہوئے، ساتھ ہی انصار کی طرف بھی نظر کی تو انصار سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اور آپ نے بھی انصار کی طرف سے تمام انصاریوں کی طرف سے حمایت کا اعلان فرمایا۔ یہ سن کر حضور مزید خوش ہو گئے۔ لیکن اب مسلمانوں نے بدر کے مقام پہ روانہ ہونا تھا، لیکن بدقسمتی سے کفار کچھ وقت پہلے وہاں پہنچ گئے
اور کفار نے ایسی جگہ کا انتخاب کر لیا کہ جو زمینی اعتبار سے مٹی والی تھی، ان کے پاؤں بآسانی اس جگہ پر جم رہے تھے، لیکن مسلمانوں کو ایسی جگہ کا انتخاب کرنا پڑا کہ جو زمینی اعتبار سے ریتیلی تھی اور مسلمانوں کو بہت زیادہ تکلیف کا سامنا تھا کیونکہ وہ چلنے میں ان کے پاؤں دھس جایا کرتے تھے۔ لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر ایسا احسان فرمایا کہ رات کے پہر آسمان سے بارش کا نزول ہو گیا۔ اس کا انجام یہ ہوا، اس کا فائدہ یہ ہوا کہ مسلمانوں والی زمین جو تھی وہ سخت ہو گئی، ان کے لیے آسانی پیدا ہو گئی، جبکہ کفار کی زمین کیچڑ بن چکی تھی اور ان کو مزید زحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ اب رات کا پہر ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اپنے رب کے حضور پیش ہیں، سجدہ ریز ہوتے ہیں، اپنے رب کے حضور دعائیں مانگتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، اپنے اس لشکر کی مدد اور نصرت کا سوال کرتے ہیں، جس کا جزیہ یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے باری تعالیٰ، اگر یہ آج مٹھی بھر مسلمان، یہ تھوڑے مسلمان ہلاک ہو گئے تو زمین پر تیرا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر گریہ زاری کی اور مدد و نصرت کا سوال فرمایا۔ پھر اسی اثنا میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، اپنے اصحاب کو جمع کیا، خطبہ دیا اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کی بشارتیں بھی سنائی، ساتھ ہی اپنی لاٹھی سے میدان بدر میں مختلف مقامات پر نشان لگا کر بتایا کہ کل میدان جب سجے گا تو فلاں کافر اس وقت یہاں مرے گا، فلاں کافر یہاں مرے گا، فلاں کافر یہاں مرے گا۔ یہ سنتے ہی مسلمانوں کے حوصلے مزید بلند تر ہوتے گئے۔ اب اگلے دن ابو جہل کی فوج اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فوج کا آمنا سامنا ہوتا ہے میدان بدر میں۔ مسلمانوں کا سامنا ہوتا ہے اپنے سے 3 گنا بڑی فوج کا۔ اب باقاعدہ جنگ کا آغاز ہوتا ہے۔ کفار کی جانب سے 3 بڑے سردار آتے ہیں، ایک عتبہ کہ جو مکہ کا امیر ترین سردار تھا، اس کا بیٹا ولید بن عتبہ اور اس کا بھائی شیبہ۔ My brother, Shaiba. My son, Walid. And myself. یہ تینوں میدان میں آتے ہیں اور اس کے مقابل مسلمانوں سے مہاجرین میں سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں تشریف لے کے آتے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عتبہ کو ایک ہی بار میں مار گرایا اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید کو موت کے گھاٹ اتارا، اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ تھوڑے سے عمر میں زیادہ تھے وہ کچھ زخمی ہوئے، لیکن شیبہ بھی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اب مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی، مسلمانوں کو اس بات کا اندازہ تھا کہ ہم تعداد میں تھوڑے ہیں، لہٰذا انہوں نے اپنی ہی جگہ میں رہتے ہوئے کفار پر حملے کا ارادہ فرمایا، لیکن ابو جہل جو اس بات کا گھمنڈ رکھتا تھا کہ ہم تعداد میں اتنے زیادہ ہیں، ہم تو ان مٹھی بھر مسلمانوں کو چٹکی بھر میں جو ہے وہ مار گرائیں گے اور یہاں سے جنگ جیت کے چلے جائیں گے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوا۔ دیکھتے ہی دیکھتے جیسے ہی ابو جہل نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ مسلمانوں پر زور و شور سے حملہ کرو، تو جیسے ہی لشکر کفار قریب آتا ہے اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی مدد اور نصرت آتی ہے فرشتوں کی شکل میں کہ ایک مسلمان کے بدلے 5 کفار قتل گرتے نظر آتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص تائید اور خاص مدد تھی کہ جو مسلمانوں کے لیے آئی تھی۔ اب ابو جہل کی موت بھی اسی غزوہ بدر میں ہوتی ہے۔ 2 کمسن صحابی کہ جن کا نام حضرت معاذ اور حضرت معوذ تھا، یہ دونوں کمسن تھے، ان کو پہلے تو جنگ میں شریک ہونے کی اجازت نہیں ملی تھی، لیکن انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لیا اور جنگ میں شریک ہونے کی اجازت طلب فرما لی۔ اب یہ دونوں میدان میں جو ہے نا جنگ ہو رہی تھی اور ابو جہل کو ڈھونڈ رہے تھے، تو سامنے کھڑے صحابی سے پوچھا ابو جہل کون ہے ذرا ہمیں بتاؤ تو۔ اتنی دیر میں سامنے سے ابو جہل گزرا، انہوں نے صرف اشارہ کیا کہ یہ ابو جہل ہے۔ وہ دونوں بچے برق رفتار کے ساتھ اس پر لپکے اور ایک ہی بار کیا کہ وہ اپنے گھوڑے سے نیچے اتر آیا۔ یہ دونوں بچے اس کے اوپر چڑھ دوڑے اور اپنی تلوار کو اس کی گردن پر رکھ دیا۔ ابو جہل نے مرتے سمے اس بات کا شکوہ بھی کیا تھا کہ مجھے اس بات کا افسوس نہیں ہے کہ میں آج مر رہا ہوں، لیکن مجھے اس بات کا افسوس ضرور ہے کہ میں 2 بچوں کے ہاتھوں مر رہا ہوں۔ لیکن جیسے ہی اس بات کی خبر
لشکر کفار میں پھیلی کہ ہمارا سردار، ہمارا لیڈر ابو جہل مر گیا ہے۔ اب لشکر کفار تتر بتر ہو گیا، اور اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مسلمانوں نے فل فلیش انداز سے لشکر کفار پر چڑھائی کر دی اور لشکر کفار کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ چنانچہ یہ وہ غزوہ بدر تھا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تائید غیبی حاصل ہوئی، خاص مدد و نصرت مسلمانوں کو عطا ہوئی اور مسلمانوں کو شاندار فتح نصیب ہوئی۔ اب اس جنگ کے بعد پورے عرب میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک عظیم بادشاہ اور ملٹری انجینئرس کے نام سے جانا جاتا تھا، کیونکہ انہوں نے اپنے سے 3 گنا بڑی فوج کو شکست سے دوچار کیا تھا۔ اب ہر طرف خوشی کا سما تھا، مسلمانوں میں سیلیبریشن ہو رہی تھی، لیکن یہ سیلیبریشن بھی زیادہ دیر تک نہیں چل سکتی تھی، کیونکہ کفار نے اپنی اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے تیاریاں شروع کر دی تھیں۔